رب کہتے ہیں بتدریج کمال کو پہنچانے والے اور پرورش کرنے والے کو۔ اصل میں انسان نے اپنے بہت سے ارباب بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہیلوں اور دغا بازیوں پر اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے تو وہی اس کے رب ہیں۔ اگر اسے اپنے علم کا یا قوت بازو کا گھمنڈ ہے تو وہی اس کے رب ہیں۔ اگر اسے اپنے حسن یا مال یا دولت پر فخر ہے تو وہی اس کا رب ہے۔ غرض اس طرح کے ہزاروں اسباب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جب تک ان سب کو ترک کر کے ان سے بیزار ہو کے اس واحد لا شریک سچے اور حقیقی رب کے آگے سر نیاز نہ جھکائے اور ربانہ کی پر درد اور دل کو پگھلانے والی آوازوں سے اس کے آستانے پر نہ گرے، تب تک وہ حقیقی رب کو نہیں سمجھا۔ بس جب ایسی دل سوزی اور جاں گدازی سے اس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتا اور اسے مخاطب کرتا ہے کہ ربنا، یعنی اصلی اور حقیقی رب تو ہی تھا، مگر ہم اپنی غلطی سے دوسری جگہ بہکتے پھرتے رہے۔ اب میں نے ان جھوٹے بتوں اور باطل معبودوں کو ترک کر دیا ہے اور صدق کے دل سے تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں اور تیرے آستانے پر آتا ہوں۔ غرض بجوز اس کے خدا کو اپنا رب بنانا مشکل ہے۔ جب تک انسان کے دل سے دوسرے رب اور ان کی قدر و منزلت و عظمت اور وقار نکل نہ جائے، تب تک حقیقی رب اور اس کی ربوبیت کا ٹھیکہ نہیں اٹھاتا۔ پھر فرمایا بعض لوگوں نے جھوٹ ہی کو اپنا رب بنایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ کے بدوں گزارا ہی مشکل ہے۔ بعض چوری و رہزنی اور فریب دہی کو ہی اپنا رب بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ اس راہ کے سوا ان کے واسطے کوئی رزق کا راہ نہیں ہے، راہ ہی نہیں۔ سو ان کے ارباب وہ چیزیں ہیں۔ دیکھو ایک چور جس کے پاس سارے نقب زنی کے ہتھیار موجود ہیں اور رات کا موقع بھی ہے، اس کے مفید مطلب رات کا موقع بھی اس کے مفید مطلب ہے، اور کوئی چوکیدار وغیرہ بھی نہیں پاتا، نہیں جاگتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ چوری کے سوا کسی اور راہ کو بھی جانتا ہے جس سے اس کا رزق آ سکتا ہے۔ وہ اپنے ہتھیاروں کو ہی اپنا معبود جانتا ہے۔ غرض ایسے لوگ جن کو اپنی ہی ہیلہ بازیوں پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، ان کو خدا سے استعانت اور دعا کرنے کی کیا حاجت ہے؟ اپنے ہیلوں کو، اپنے بہانوں کو، اپنے ذرائع کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کی پھر توجہ دعا کی طرف بھی نہیں ہوتی۔ دعا کی حاجت تو اسی کو ہوتی ہے جس کے سارے راہ بند ہوں اور کوئی راہ سوائے اس در کے نہ ہو، اسی کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ غرض ربنا آتنا فی الدنیا ایسی دعا کرنا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو خدا ہی کو اپنا رب جان چکے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ ان کے رب کے سامنے اور سارے ارباب باطلہ ہیچ ہیں۔ آگ سے مراد فرمایا کہ آگ سے مراد صرف وہی آگ نہیں جو قیامت کو ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی جو شخص ایک لمبی عمر پاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ دنیا میں بھی ہزاروں طرح کی آگ ہیں۔ تجربہ کار جانتے ہیں کہ قسم قسم کی آگ دنیا میں موجود ہے، طرح طرح کے عذاب، خوف، خون، فقر و فاقے، امراض، ناکامیاں، ذلت و ادبار کے اندیشے، ہزاروں قسم کے دکھ، اولاد، بیوی وغیرہ کے متعلق تکالیف اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں الجھن۔ غرض یہ سب آگ ہیں۔ تو مومن دعا کرتا ہے کہ ساری قسم کی آگوں سے ہمیں بچا۔ جب ہم نے تیرا دامن پکڑا ہے تو ان سب عوارض سے جو انسانی زندگی کو تلخ کرنے والے ہیں اور انسان کے لیے وہ منزلہ آگ ہیں، بچائے رکھ۔ یہ ایک بڑا جامع قسم کا ایک اقتباس ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس کی تفسیر میں اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس کس طرح انسان کو مشکلات آتی ہیں اور اس دعا کا کیا مقصد ہے، جس کو سامنے رکھتے ہوئے، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو دعا کرنی چاہیے۔
اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دنیا و آخرت کے حسنات سے نوازتا رہے، دنیاوی اور اخروی ہر قسم کے آگ کے عذاب سے ہمیں بچائے، نیکیوں پر قدم مارنے کی توفیق دے، اور یہ سال بھی اور آئندہ آنے والا ہر سال بھی جماعت کے لیے، افراد جماعت کے لیے ہر قسم کے دکھوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہوئے ہر قسم کی حسنہ لے کر آئیں، ہمیں حقیقی رنگ میں تقوی پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس نور سے ہمیشہ حصہ پاتے چلے جانے کی توفیق عطا فرماتا رہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر